ابراہیم ٹراورے کا نام تو آپ نے سن ہی لیا ہوگا۔ افریقہ کا بیٹا، آزادی کا علم بردار۔ کبھی سوچا ہے کہ ایک نوجوان لڑکا جو صرف 34 سال کا ہو اچانک سے ایک ملک کا صدر بن جائے، ایک ملک کا وزیر اعظم بن جائے؟ نہ کوئی سیاسی خاندان، نہ کوئی کروڑوں کا بزنس، صرف ایک وردی، ایک جذبہ اور ایک حوصلہ۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ یہ کہانی ہے ابراہیم ٹراورے کی، برکینا فاسو کے صدر کی، جو آج پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے۔ وہ نہ امریکہ سے ڈرتا ہے، نہ فرانس سے گھبراتا ہے، نہ سعودی عرب کے اربوں کے آفرز اسے خرید پاتے ہیں۔ یہ ہے ایک غیرت مند لیڈر کی کہانی جو اپنی عوام کے لیے جیتا ہے اور ان کی آزادی کی قسم کھا چکا ہے۔ ابراہیم ٹراورے 1988 میں مغربی افریقہ کے غریب ملک برکینا فاسو میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک درمیانہ گھرانے سے تھا جہاں دولت نہیں تھی لیکن عزت موجود تھی۔ گاؤں میں مٹی کے کچے گھر تھے، پینے کا صاف پانی بھی کبھی کبھار دستیاب ہوتا تھا، لیکن ان کے والدین نے کبھی بھی اپنے بچوں کی تعلیم پر سمجھوتا نہیں کیا۔ ابراہیم بچپن سے ہی ذہین تھے، سوالات کرتے تھے اور ظلم سے نفرت کرتے تھے اور اپنے لوگوں سے بے پناہ محبت رکھتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے اپنی ماں کو تھکے ہاتھوں کھیتوں میں کام کرتے دیکھا ہے، وہ پسینہ میری آنکھوں سے آنسو بن کر نکلا۔ انہوں نے یونیورسٹی آف اوگادوگو سے تعلیم حاصل کی، جہاں وہ کیمسٹری کے اسٹوڈنٹ رہے۔ یہیں ان میں سیاسی شعور بیدار ہوا۔ وہ دیکھتے ہیں کہ باہر کے لوگ، باہر کی طاقتیں ملک کا سونا، ملک کا تیل اور ملک کی زمین لوٹ رہی ہیں اور ان کے لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ یونیورسٹی کے دوران ہی ابراہیم نے سیاسی شعور کی بنیاد رکھی، لیکن انہوں نے احتجاج کے بجائے کام پر ترجیح دی اور کام کو پہلے رکھا۔ اسی دوران انہوں نے فوج میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ تبدیلی باہر کھڑے ہو کر نہیں آتی، نظام میں، سسٹم میں داخل ہو کر لانی پڑتی ہے، یہ ابراہیم ٹراورے کا کہنا تھا۔ فوج میں ابراہیم کی ترقی بہت جلد ہو گئی کیونکہ وہ ایماندار، سمجھدار اور بہادر تھے۔ انہوں نے کئی آپریشنز کی قیادت کی، خاص طور پر شمالی برکینا فاسو میں، جہاں کچھ شدت پسند گروہ سرگرم تھے، جہاں بہت سے افسران رشوت اور طاقت کے نشے میں ڈوب چکے تھے۔ وہاں ابراہیم اپنی ایمانداری کی مثال بن کر چم گئے۔ فوج کے اندر بھی انہوں نے کرپشن کے خلاف آواز بلند کی، جس پر کئی بار ان کو دبانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ ڈٹے رہے اور اپنے فیصلے کے ساتھ کام کرتے رہے۔ 2022 تک ملک کے حالات انتہائی خراب ہو چکے تھے۔ لوگ بھوک سے مر رہے تھے، اسکول بند تھے، سڑکوں پر دہشت کا راج ہو رہا تھا، حکومت صرف کرسی بچانے کے چکر میں تھی۔ ایسے میں ابراہیم نے ایک فیصلہ کن قدم اٹھایا۔ انہوں نے صدر پال ہنری کو ہٹا کر اقتدار سنبھالا۔ یہ کوئی ذاتی مفاد کا قدم نہیں تھا، بلکہ عوام کے مطالبے پر ایک لوگوں کا انقلاب تھا۔ ان کے پہلے اسپیچ میں کہا گیا کہ ہم یہاں حکومت کرنے نہیں آئے، بلکہ ہم لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پھر یہ جملہ دیکھتے ہی دیکھتے ہر گھر میں اور ہر انسان کی زبان پر گونجنے لگا۔ اقتدار میں آنے کے بعد، حکومت سنبھالنے کے بعد، مختلف طاقتوں نے ابراہیم کو قریب لانے کی کوشش کی۔ خبریں آئیں کہ سعودی عرب نے اربوں ڈالرز کی امداد کی ہے، اور لیکن شرط یہ لگائی ہے کہ وہ مغربی پالیسیوں کی پیروی کریں۔ لیکن ابراہیم ٹراورے نے یہ آفر ٹھکرا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے ضمیر کا سودا نہیں کریں گے، ہم بھوکے رہ لیں گے مگر غلامی کی روٹی نہیں کھائیں گے۔ ان کے اس انکار نے انہیں دنیا بھر کے نوجوانوں میں ایک انقلابی لیڈر بنا دیا۔ آج ابراہیم ٹراورے صرف برکینا فاسو کے صدر نہیں، بلکہ پوری افریقی نوجوان نسل کے لیے امید کی کرن بن چکے ہیں۔ نہ ان کے پاس محل ہیں، نہ پروٹوکول، نہ سوٹ بوٹ۔ وہ وردی پہنتے ہیں، عام فوجیوں کے ساتھ کھاتے ہیں اور عوام کے درمیان نظر آتے ہیں۔ ان کا خواب ہے کہ ایسا افریقہ بنانا ہے جو اپنے فیصلے خود کر سکے، ایسا ملک جو اپنے وسائل خود استعمال کر سکے اور اپنی عزت کا سودا نہ کرے۔ ابراہیم کے اس موقف سے مغربی دنیا خوف زدہ ہو چکی ہے۔ فرانس جیسا ملک جو برکینا فاسو کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، جو کہ برکینا فاسو کو اپنی کالونی سمجھتا تھا، آج سفارتی تعلقات ختم کر رہا ہے۔ لیکن ٹراورے نے ان سب کے سامنے کہا کہ ہم آزاد قوم ہیں اور ہمیں کسی کی غلامی قبول نہیں ہے۔ ان کے خلاف بغاوت کی کوششیں بھی کی گئیں، لیکن عوام نے ہر بار صدر ابراہیم کا ساتھ دیا، کیونکہ صدر ابراہیم عوام کے دل میں بس چکے ہیں۔ ابراہیم ٹراورے ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ لیڈر بننے کے لیے دولت،
خاندان یا پارلیمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، بس نیت، جذبہ اور سیکریفائس کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ ان کی یہ کہانی صرف افریقہ کی نہیں، یہ ہر مظلوم قوم کی کہانی ہے۔ آج ہمیں اپنے ارد گرد بھی ایسے لیڈرز کی ضرورت ہے جو نہ بکے نہ جھکے، بلکہ اپنی قوم کے لیے جئیں اور اپنی قوم کے لیے مریں۔ ابراہیم ٹراورے ایک مثال ہیں، ایک انقلاب کا نام ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں بھی باعث زندگی گزاریں تو اس پیغام کو پھیلائیں، کیونکہ اب وقت ہے کہ دنیا کو بتایا جائے کہ لوگوں میں آج بھی غیرت زندہ ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اینڈ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔